ہم اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم زمین کے اوپر، زمین کے نیچے، آسمان کے اوپر سب کی خبر رکھتے ہیں اور سب کی سنتے ہیں۔ یہ ہم اہل سنت کا عقیدہ ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ کے باہر ایک باغ سے تشریف لے جا رہے ہیں۔ اس زمانے کی سواری گھوڑا، کھچر، اونٹ، یہی سواریاں تھیں۔ آپ کھچر پر سوار تھے کہ آپ کی سواری اچانک اچھل گئی۔ قریب تھا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم زمین پر تشریف لے آتے، اپنی زبان میں کہیں گے کہ گر پڑتے، لیکن ہم تو اہل محبت ہیں، یہ ترجمانی کر ہی نہیں سکتے، لیکن سمجھانے کے لیے کہہ رہے ہیں کہ قریب تھا کہ آپ تشریف لے آتے۔ ساتھ میں کچھ لوگ تھے جو عمر دراز تھے۔ آپ پوچھتے ہیں کہ یہ جانتے ہو کن کی قبریں ہیں؟ ان میں سے جو بوڑھے تھے انہوں نے کہا ہاں میں جانتا ہوں، یہ مشرکین کی قبریں ہیں۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان کی قبروں میں عذاب ہو رہا ہے، ان کے عذاب کو دیکھ کر میری سواری اچھل گئی۔ مسلمانوں، ٹھنڈے دل سے آپ غور کرو، آپ کی عمر 60 سال سے زیادہ ہے، نہ جانے کتنے مردے آپ نے دفن کیے ہوں گے، قبرستان میں کتنی مرتبہ حاضری دی ہوگی، یاد نہیں ہے۔ اور یہ بھی طے ہے کہ قبر جنت کی کیاریوں میں سے کیاری بھی ہے اور جہنم کے گڈھوں میں سے گڈھا بھی ہے۔ کسی کی قبر میں عذاب ہو رہا ہوگا، کسی کی قبر میں جنت سے کھڑکیاں کھلی ہوں گی، انعام و اکرام کی بارش ہو رہی ہوگی۔ لیکن کیا کبھی آپ کو کچھ نظر آیا؟ بتائیے، آپ تو اشرف المخلوق ہیں۔ ایک کھچر کو، ایک سواری کو، ایک جانور کو زمین کے اندر مردے کو قبر میں عذاب ہو رہا ہو نظر آ جائے اور اشرف المخلوق کو نظر نہ آئے؟ کبھی آپ کو نظر آیا؟ یہ جانور کا کمال نہیں ہے، یہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا اعزاز ہے کہ جس جانور پر آپ بیٹھ جائیں اس کی نورانیت کا یہ عالم کہ زمین کے اندر اگر مردے کو عذاب ہو رہا ہو وہ نظر آ جائے تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نورانیت کا کیا عالم ہوگا؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ۔ اب پھر ایک حدیث اور یاد آ گئی۔ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرما رہے تھے۔ اس زمانے میں چمڑے کے موزے کا رواج زیادہ تھا، یہاں بھی اب رواج ہو رہا ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اپنا موزہ مبارک اتار کر وضو فرما رہے ہیں۔ آپ کے اوپر سے ایک چیل ایک پرندہ ہے نا، یہاں کیا کہتے ہیں؟ چیل ہی کہتے ہیں۔ ایک چیل اڑتی جا رہی تھی اور آپ کے موزہ مبارک کو اپنے چونچ سے پکڑ کر لے کے اڑ گئی اور اوپر جا کر کے اس نے موزہ الٹ دیا، اس کے اندر سانپ چھپا ہوا تھا اور اوپر سے سانپ گر گیا۔ پھر جہاں سے موزہ لے کر اڑی تھی وہیں اس نے موزہ رکھ دیا۔ اب دیکھیے اہل محبت اور بے ادب کے درمیان فرق کیا ہے۔ ایک صاحب ہم سے کہنے لگے، یہ جانتے ہیں حاجی انصار کپڑے والے ہیں، تو کہنے لگے کہ میں بھوپال گیا تھا، جمعہ پڑھنے کے لیے گیا اور وہاں جمعہ میں تقریر ہو رہی تھی، تو تقریر کرنے والا کہہ رہا تھا کہ دیکھیے یہ لوگ کہتے ہیں کہ حضور غیب جانتے ہیں اور ان کے موزے میں سانپ چھپا تھا،
اور چڑیا لے کر کے اڑ گئی، اس نے گرا دیا۔ اگر حضور کو غیب کی خبر ہوتی تو وہ اپنے موزے کے چھپے ہوئے سانپ کو نہ دیکھ لیتے؟ تو جس کو اپنے موزے کے اندر چھپے ہوئے سانپ کا علم نہ ہو، اس کو کائنات کا علم کیا ہو سکتا ہے؟ کہا میں سمجھ گیا کہ وہ مسجد اپنی نہیں غیروں کی تھی، میں پھنس گیا ہوں۔ دیکھیے مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ چیل نے کہا یا رسول اللہ، جب میں آپ کے سر اقدس کے مقابل ہوئی تو زمین کے ساتوں طبق، زمین سات ہے، زمین کے ساتوں طبق مجھ پر روشن ہو گئے، اور میں نے آپ کے موزے کے اندر چھپے ہوئے سانپ کو دیکھ لیا۔ یا رسول اللہ، یہ کمال میرا نہیں ہے، آپ کے سر اقدس کے مقابل ہونے کی وجہ سے میرے اندر یہ نورانیت پیدا ہوئی۔ تو جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سر اقدس سے مقابل ایک چڑیا ہو جائے، اس کی یہ نورانیت، تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نورانیت کا کیا عالم ہوگا؟ امام اہل سنت فرماتے ہیں یا رسول اللہ، سر عرش پر ہے تیری گزر اور دل فرش پر ہے تیری نظر، ملک اور ملکوت میں کوئی بھی شے نہیں جو تجھ پر آیا نہیں۔ تو اب سوال یہ ہوا کہ اتنی نورانیت تھی تو سرکار کو سانپ نظر کیوں نہیں آیا؟ آئیے قرآن پاک سے اس کا جواب دیں۔ سورہ یوسف پڑھیے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے 11 فرزند تھے، یوسف علیہ السلام کے 11 بھائی تھے۔ کچھ بیٹوں سے فطری محبت زیادہ ہوتی ہے، اس پر انسان سے کوئی پوچھ تاچھ نہیں ہے۔ ہاں حقوق سب کے یکساں ہو، ظاہر ہے کہ جو بیٹا باپ سے زیادہ قریب رہے گا اس کی محبت زیادہ رہے گی، لیکن باپ سب کے حقوق یکساں ادا کرے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی محبت کچھ زیادہ تھی۔ بھائیوں نے ایک سازش کی، پورا واقعہ مولانا صاحب نے سنایا ہوگا۔ ان کو کنویں میں لے جا کر ڈال دیا، پھر کیا ہوا؟ اللہ کی شان کی وہ مصر کے بادشاہ بن گئے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام روتے رہے، آنکھ کی بینائی چلی گئی، اور جب آپ کے بھائی گئے مصر، قحط پڑ گیا اور کہ چلیں بادشاہ سے مدد طلب کریں۔ بادشاہ کے پاس گئے، بادشاہ نے تو پہچان ہی لیا۔ بادشاہ کون تھے؟ حضرت یوسف علیہ السلام۔ دسترخوان لگوایا، پوچھا آپ لوگوں کے والد صاحب کا کیا حال ہے؟ تو وہ سناتے رہے۔ خیر بہت تفصیلی واقعہ پورے صورت میں۔ پھر حضرت یوسف علیہ السلام نے والد صاحب کے بارے میں پوچھا کہ کیا حال، کہا کہ ان کی بینائی چلی گئی، اتنا روئے ہیں اپنے فرزند کی جدائی میں۔ کہا لے جائیے میرا کرتا، جبہ جس کو کہتے ہیں نا، میرا جبہ دے دیجئے اور اپنے چہرے پر وہ ڈال لیں گے۔ ادھر مصر سے چلا، کیا قافلہ چلا، قافلے کے ساتھ ان کا لباس ہے، کرتا ہے، اور ادھر حضرت یعقوب علیہ السلام یہ کہتے ہیں کہ انی لاجد ریحا یوسف، کہ مجھے یوسف کے پیرہن کی خوشبو آ رہی ہے۔ کنواں وہی تھا جس کنویں میں حضرت یوسف علیہ السلام کو ڈال دیا گیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو خبر نہیں ہوئی، کنواں تو قریب تھا، لیکن پیرہن کہاں؟ مصر سے چلا، اور کہہ رہے ہیں مجھے یوسف کے پیرہن کی خوشبو آ رہی ہے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ انبیاء کرام کے احوال یکساں نہیں ہوتے، گہے بر تار میں اعلیٰ نشینم، گہے بر پشت پائے خود نبینم۔ کبھی زمین پر بیٹھ کر کے عرش معلیٰ کو دیکھ رہے ہیں، اور کبھی اپنے پاؤں کے ظاہری حصے کو نہیں دیکھ رہے ہیں۔ جب یاد الہی میں مستغرق ہوتے ہیں تو کچھ نہیں نظر آتا، اور جب ادھر سے توجہ دنیا کی طرف ہوتی ہے ساری دنیا روشن ہو جاتی ہے۔ اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم استغراق کی کیفیت میں تھے، اس لیے موزے کے اندر چھپے ہوئے سانپ کو نہیں دیکھا،
اور جب دنیا کی طرف توجہ ہوتی ہے تو ساری دنیا کی خبر رکھتے ہیں۔ ایک اور حدیث شریف سنیں، دنیا میں کوئی ایسا انسان ہے جو اپنی وائف کو نہیں پہچانے گا؟ ہے کوئی ایسا انسان؟ حدیث شریف میں ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے میں کاشانہ اقدس میں تشریف فرما ہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا باہر تھی، آئیں اور آواز دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دریافت فرماتے ہیں کہ من، کون؟ ام المومنین عرض کرتے ہیں کہ انا عائشہ۔ سرکار فرماتے ہیں من عائشہ، کون عائشہ؟ ام المومنین سمجھ گئیں کہ کیفیت استغراق کی ہے، عرض کرتی ہیں عائشہ بنت ابی بکر، ابو بکر کی لخت جگر عائشہ۔ فرماتے من ابو بکر، کون ابو بکر؟ خاموش ہو گئی، کچھ نہیں بولتی ہیں۔ اب یہ بتائیں کہ آپ یہ بھی کہیں گے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نہیں پہچانتے تھے؟ اس وقت کیفیت کیا تھی؟ استغراق کی۔ جب یاد الہی میں مستغرق ہوتے تھے تو دنیا سے بے خبر ہو جاتے تھے۔ اسی لیے ارشاد فرماتے ہیں کہ لی مع اللہ، میرے اور اللہ کے درمیان کچھ ایسے لمحات ہوتے ہیں کہ لا یسنی فیہ ملک مقرب، کہ کوئی مقرب فرشتہ بھی اس میں مداخلت نہیں کر سکتا۔ تو انبیاء یہ کیفیت الگ الگ ہوتی، یہ نہیں کہہ سکتے کہ نبی نے فلاں مقام پر نہیں بتایا، ان کو نہیں معلوم تھا۔ بھئی اس وقت استغراق کی کیفیت کیا تھی یہ آپ کو معلوم ہے؟ اس لیے ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ کی عطا سے، اللہ کے بتائے ہوئے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سب کچھ معلوم ہے۔ یہی عقیدہ برحق ہے، اسی پر اللہ تعالی ہم سب کو ثابت قدم رکھے۔ اگر کوئی بہکانے کی کوشش کرے تو آپ کچھ نہ کہیے، اپنے عالم صاحب سے پوچھ کر کے اطمینان کر لیں۔ اطمینان تو رہے گا پہلے ہی کہ یہ غلط کہہ رہا ہوگا، ہمارا عقیدہ صحیح ہے۔ یہی ہم عقیدہ وہ ہے جس پر حضرات خلفائے راشدین تھے، اہل بیت تھے، تابعین، تبع تابعین، غوث اعظم خواجہ غریب نواز اور اسلاف کا عقیدہ یہی برحق ہے، ہماری سمجھ میں آئے یا نہ آئے۔ اتنا آپ کہہ دیں گے پھر آپ کو بہکانے کی کوشش نہیں کریں۔ بے شک بے شک۔ درود شریف پڑھیں، اللہم